دوستان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کے میلاد کا ذکر کیا. ذکر میلاد ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے جی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکات دیں، اچھے کام کریں، بس یہ کافی ہے. یہ نئے کام کہاں سے شروع کر دیے؟ میں یہ عرض کرتا ہوں نماز، روزہ، حج، زکات سب کچھ اپنی جگہ پر اہم ہے، فرائض دین ہیں، ان کی پیروی لازم ہے، اور ہم سال بھر اس کے اوپر زور دیتے ہیں، لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیمات کا ذکر کرو اور جس ہستی سے تعلیم ملی ہے اس ہستی کو بھول جاؤ. دین کی بات کرو اور جو مصطفیٰ دین لے کر آئے ہیں اس مصطفیٰ کی بات نہ کرو. یاد رکھیے غالباً مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد کے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو ایمان کا کمال فقط نماز اور روزے سے جڑنے میں نہیں ہے، ایمان کا کمال میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑنے میں. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا، ذہن میں لائیے. جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار نے ان کو مذاکرات کرنے کے لیے مکہ بھیجا. مکہ والے مسلمانوں کو نہیں آنے دے رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کی اجازت نہیں دے رہے تھے. عثمان غنی کعبہ کے اندر صحن کعبہ میں پہنچے، وہاں پر مذاکرات کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں آنے دیں گے اس سال مسلمانوں کو، آپ کے نبی کو نہیں آنے دیں گے. مگر ساتھ عثمان غنی سے کہا عثمان آپ چونکہ کعبہ صحن کعبہ مطاف میں بیٹھے ہو، آپ کو اجازت دیتے ہیں، جائیں آپ جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیں. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہمارا تعلق طواف کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق کعبہ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق نمازوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر عثمان غنی کا جواب پوری بات کو کھول کے رکھ دیتا ہے. انہوں نے کہا واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ. کہا کعبہ کی شان حق ہے، کعبہ کا مقام حق ہے، مگر ہم کعبہ کا طواف تب تک نہیں کریں گے جب مصطفیٰ کعبے کا طواف. ہمیں دین حضور کی ذات سے بھی. اور یہی اظہار عمر فاروق نے اس وقت کیا تھا جب حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے. حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے رک گئے اور رک کر حجر اسود سے خطاب کیا اور کہا یا حجر الاسود انی اعلم انک حجر، مجھے پتا ہے کہ تم پتھر ہو. ٹھیک ہے جنت سے آئے ہوئے ہو، بڑا اونچی شان ہے، بڑا اونچا مقام ہے، مگر اپنی ذات میں خود سے نہ آپ نفع دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. نفع نقصان خدا کی عطا سے ہوتا ہے. عقیدہ دیکھیے عمر فاروق کا. کہا آپ اپنی ذات میں فائدہ نہیں دے سکتے، اور کہا واللہ ما اکبرک حجر اسود، خدا کی قسم میں کبھی تمہیں نہ چومتا حتی رأیت رسول اللہ یکبرک، اگر میں نے مصطفیٰ کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا. ہم نے دیکھا کہ لب مصطفیٰ نے اے حجر اسود تجھے چوما تھا، تم پہ لب مصطفیٰ لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم تمہیں چومے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا صحابہ کرام جو تصور دین دے رہے ہیں وہ چیزوں کے ساتھ، کعبے کے ساتھ، عمارتوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ جڑا نہیں ہے، وہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی وہ ہمارے لیے مکرم بھی ہو گیا، معزز بھی ہو گیا، مقدم بھی ہو گیا.